السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے خوبصورت ایک نئے دلچسپ بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات پر مبنی خوبصورت قاری صاحب کا بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ کئی جمعوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس کی توحید، اس کی الوہیت اور برتری، بزرگی و اعلیٰ مرتبی اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اذن عالم کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو پالنا، اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کے پالنہار ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، سارے ملک کا مالک ہے، جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے مردہ بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دے۔ نہ وہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ثانی، نہ اس کا کوئی شریک، تمام تر معاملات میں وہ خود کلی مختار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی اعتقاد اور عقیدے پر ساری زندگی گزاری اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو۔ کسی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے سوا کبھی غیر کو نہ پکارا، نہ بلایا اور نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کے قابل صحابہ خدا کے سوا کسی کو سمجھتے تھے۔ آج جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے مسلمان کی علامات، اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے بارے میں یہ جانچوں اور پتہ کروں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو یہ 10 نشانیاں اپنے اندر خود بخود غور کر کے دیکھو کہ آیا یہ ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر پائی جائیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم میں وہ نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، بغیر ان کے چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر راضی ہے کہ ہر دنیا سے اٹھنے والا، جس کا جنازہ اٹھے، اس کے پاس یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی ان المسلمین والمسلمات۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ اب سوال یہ کہ مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے نکاح ہوئے، ہمارے ماں باپ کے جنازے
سے مسلمان ہے اور اللہ کہتا ہے مسلمان بن کے آؤ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کا جس مسلمانی کا مطالبہ ہے وہ کوئی اور طریقہ کار. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں ڈرو پروردگار عالم سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو. مہد سے لے کر لحد تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اتنے حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں کی یقین تباہ ہو جائیں گے، لوگوں کی ایمانی حالت میں اتنی خرابی پڑ جائے گی. شام کو آدمی مومن ہے، صبح کو موت آئی تو ایمان کی رتی پلے گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ساتھ ساتھ گزر رہی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ اور ساتھ ہیں. ارے وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی جس جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں. صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ گندگی اور غلاظت کھا رہے ہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. اے اللہ کی پاک پیغمبر، قرآن کریم کی بے ادبی، قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے. اللہ کا قرآن پروں پہ لکھا ہے، گندگیوں میں چونچ ڈبو رکھی ہے، گندگی کھا رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے صحابہ، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، پر کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑے خوشگلو ہوں گے، خوشی لان ہوں گے، پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک میں رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے. ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن کا ادب کرو، اونچی جگہ رکھو، ادب کرو، لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی، جس کا ہر قول فعل، جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے، تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے. جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا. مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے، ان کی ادائیں پسند ہے،
دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی۔ اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے کھڑا۔ دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے؟ تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا؟ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا تو بتا تو کیسے مرے گا؟ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہاں بتا تو کیسے مرے گا؟ اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی۔ فرمایا میں یوں مروں گا، میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی کو، اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ کوہرام مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر! امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں، میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی پہ بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا، 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور نہیں۔ عجب نماز تھی صحابہ کی، اسی لیے تو وہ مسلمان تھے۔ ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، محمد کی فوج چل
میں جاگوں گا. ایک سو گیا, جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ, میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں, قرآن پاک کی تلاوت کروں, مجھے کچھ ملے گا, یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیسی نماز پڑھتے تھے صحابی نے نیت باندھی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے, اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے, اللہ کی حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا, نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا, پیٹھ میں پیوست ہو گیا. دوسرا تیر آیا, پشت میں پیوست ہو گیا. تیسرا تیر آیا, کمر میں لگا. اسے کوئی پتہ نہیں, کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے, خون نکلا, خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا. وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی, شور میں جایا, رے نماز ختم کر دے, پہرے داری میں خلل واقع ہے, دشمن حملہ نہ کر دے, حضور ناراض ہو جائے. ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے. یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے. سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا. اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا, رویا. ساتھیوں سے کہنے لگا, او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے, اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی, حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے, لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا. صحابہ نے بتایا, یہ جو تو نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا. لوگ اچھا. گھر گیا, گھر جا کر وہ کپڑے اتارے, چولہے میں آگ جل رہی تھی, آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے, جلا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا. نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا. ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار, کہاں تمہارے مقدر. ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں. کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے, سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے, فلسطین, شام, مصر میں. ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا. 1000 مرتبہ کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں. بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگے، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں؟ نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالے، صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا، 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں، جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے، فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر، او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فضل فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، او میرے جگر کے ٹکڑے، میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام، او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو، اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہے ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمت دو عالم
کی قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے. میرا پیارا شوہر موجود ہے, میرا ابا موجود ہے, میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی, نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی, نبی کے قدم ہوں گے, میرا سر ہوگا, میری سعادت بنے گی, خوشبختی بنے گی. تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے, پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرما اپنی عطایات سے نواز دے گا. فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں, میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ. اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو اور یہ کہو ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. وہ فاروق اعظم جو زمین پہ کوڑا مارے, زلزلے کے وقت میں زمین ساکن ہو گئی. حضور فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزر سکتا. آج اس عمر کا آخری وقت ہے جس کو آقا دو عالم نے اللہ میاں کے حضور میں دامن پھیلا کے چولی پھیلا کے مانگ کے لیا تھا. فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جا کر کے یوں کہنا کہ عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے. عائشہ صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا, میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے, اللہ میاں تیرا تجھے اس کی جزائے خیر دے گا. عمر فاروق کا آخری وقت ہے, تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے, نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے, نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے, اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی. میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو, عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے. آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو, اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے, اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو, کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو, تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے. 1 کا بدلہ 10 سے دیں گے, 70 سے دیں گے, 700 تک عطا فرمائیں گے. اللہ میاں قادر ہے, جتنا وہ چاہے دے, جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے, نہ گنبد خضرا بنے, نہ مجھے قبر کی جگہ ملے, مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ وہ جگہ بڑی اونچی ہے. کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, الفاظ ہو بیان کیسے, منظر ہو بیان کیسے, الفاظ نہیں ملتے. اللہ میاں سب کو نصیب کرے. جاؤ حرم نبوی میں, ادھر ریاض الجنہ, ادھر گنبد خضرا, ادھر چاروں طرف کبوتروں کی چہل پہل, ادھر اس
के बिठाओ। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा के बिठाया और जवाब सुनाया, हाय खौफ खुदा हो तो ऐसा हो। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नबी के कदमों में जगह अता फरमा दी। पर ऐ लोगों, मेरे जब मेरा दम निकल जाए, मेरी रूह परवास कर जाए, जब मुझे गुसल दे चुको, दफन पहना चुको, मेरे जनाजे को उठाकर फिर आशा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे ले जाना, फिर इजाजत मांगना। कहीं दुनिया के लोग ये ना कहें जवाब कैसे दे देती फारूक आज़म की हुकूमत थी। मेरे जनाजे को लेके जाना ऐसा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। और फिर पूछना, इजाजत मांगना, ना मेरी हुकूमत हो, ना मेरा दबदबा हो, ना मेरा इक़्तिदार हो। उस वक्त अगर हज़रत आयशा फिर दोबारा इजाजत दे दें तो मुझे गुंबद खिदरा में दफन कर देना, और अगर इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कितनी अच्छी जगह के लिए भी कितना एहतियात है। हमारे यहाँ तो जुमे के दिन लोग कुछ कमाने आते हैं, बाद साथी कुछ खो के चले जाते हैं। सलाम फेरा और परवाह नहीं कि मैं नमाजी के आगे से गुजर रहा। सहाबा कहते हैं अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि नमाजी के आगे गुजरने में कितना बड़ा अजाब है, हम 40 बरस तक खड़े रहे और नमाजी के आगे से ना गुजरे। आज लोग परवाह नहीं कर रहे, सुन्नतें पढ़ी जा रही है, और पढ़ने वालों को भी ख्याल चाहिए कि वो आगे होकर के पढ़ते रहे। यहाँ पर फारूक आज़म को कब्र के बारे में कितना फिक्र है, और अल्लाह के पाक पैगंबर के गुंबद खिदरा में दफन होने का शौक जरूर है, शौक है, लेकिन दुनिया की किसी बात को सुनना गवारा नहीं करते। फरमाया जब मैं मुर्दा बन जाऊं मुझे उस दरवाजे पे ले जाए। चुनांचे फारूक आज़म का जनाजा उठा कर ले जाया गया और ऐसा सिद्दीक़ा से फिर इजाजत मांगी गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब उन्होंने इजाजत दे दी तो ऐसा सिद्दीक़ा के हुजरे में फारूक आज़म को भी हुजूर के बगल में दफन कर दिया। तकवा देखो। ऐसा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा, ऐसा पहले तो हुजरे में रोज जाया करती थी, अब तो मुद्दत हो गए, गुंबद खिदरा में जाती ही नहीं। जवाब सुनो, और हाँ घर में जाकर औरतों को सुनाओ। फरमाने लगी पहले सिर्फ मेरा अब्बा था, मेरे खामिन थे, इसलिए चली जाया करती थी। अब गैर महरम फारूक आज़म आके दफन हो गए, बड़ी गैरत वाला सहाबी है, अब मुझे कब्रिस्तान में जाते हुए शर्म आती है। ऐसा सिद्दीक़ा अपने हुजरे में नहीं जाती फारूक आज़म के दफन के बाद। पाकिस्तानी मुसलमान और मोमनाथ हो, कचावे लगे हुए हैं, मोटरें भरी हुई हैं, सुर्खी पाउडर किया हुआ है, पीर दी जाते महंगी पे ये सलाम भरन वास्ते। अधी वल्दी नहीं, अधी जेड़ी सलाम भरन वैसी है ना, उठाई गुमठी महंगे वापस यो जो सलाम भरेंगे पक्का सलाम। मेला, तमाशा, थिएटर, सिनेमा, बदमाशी और नाम अल्लाह वाले इसका मेला है। शाहरुख आलम रहीमहुल्लाह के मेले के जाते पे हैं, शाह बहाउल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मेले के जाते पे हैं, सखी सरवर का मेला। ओ बाल बच्चा डोर टपड़े, और पूछो ना तुम कौन हो, मुसलमान की जमात है। मुसलमान यूं करता है, मुसलमान इतना बेगैरत और इतना बेहया होता है कि अपनी बीवी को लोगों के सामने नचाता फिरे। ऐसा कब्रों में नहीं जाती। तुम्हारी माँ कहती है कि उमर आके दफन हो गए, लिहाजा मैं अब कब्रिस्तान में नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना फरमाया, लेकिन साहब हमारे यहाँ तो जाना पड़ेगा। बता दो दिया किसी ने, दरवाजे को चाट रहे हैं, चूम रहे हैं, कभी मस्जिद की चौखट को भी चाटा, कभी अल्लाह के दरबार में भी आके खड़े हुए। नहीं, जरूरत ही नहीं इस बात की, पंज वक्ता बराबर। तो फरमाए
इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अपने अंदर 10 निशानियां पैदा करो, मुसलमान बनो, मर्द और मुसलमान बने औरतें। मरने से पहले पहले जब मुसलमान बन जाओगे फिर मजा। अरे मरना तो वो मजेदार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना मुबारक है वो मरना। 500 फरिश्तों का जथा, 500 फरिश्तों का मजमा उस रूह का खड़ा होकर इस्तिकबाल करता है। 500 फरिश्ते उसकी रूह का इंतजार करते हैं। अब ये निकलेगी कौन? वो रूह, वो आदमी जिसने शिर्क न किया हो, जिसने बिदअत कभी न की। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने, ये था आज का प्यारा सा कारी हनीफ मुल्तानी साहब का दिलचस्प बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको कारी साहब का ये बयान पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में आज हम आपसे शेयर करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम फरमाते हैं, शबे ईद इबादत के लिए बेदार रहने वाले का दिल उस दिन जिंदा होगा जबकि और लोगों के दिल मुर्दा होंगे। इब्ने माजा। औरतों को मुस्तहब है कि ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ लिया करें। हकायत, हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं अशरे ज़ुल्हज्जा की रातों में बसरा के कब्रिस्तान में गया। क्या देखता हूँ कि एक कब्र से नूर के शोले रोशन हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर अचानक आवाज़ सुनाई दी, उसे सुफियान अशरा ज़ुल्हज्जा के रोज़े अपने लिए लाजिम कर लो तो आप भी अपनी कब्र में ऐसे ही नूर पाओगे। किसी नेक आदमी का बयान है कि मैंने ख्वाब में क़यामत का मंजर देखा और अपने रफ़क़ा में से एक साथी के सामने 10 नूर रोशन देखे। अल्लाहु अकबर। जबकि मेरे लिए 2 नूर की बत्तियां रोशन थीं। मुझे ताज्जुब हुआ तो निदा आई। उसने 10 साल तक हर उरफा के दिन का रोज़ा रखा जबकि तूने उरफा के 2 रोज़े रखे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा कारी साहब का बयान जो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में हम आपसे आज एक बात शेयर करेंगे जो कि मबनी है बेनमाजी की सज़ाएँ। बेनमाजी को दुनिया में कौन सी सज़ाएँ मिलती हैं और मौत के वक्त उसको कौन सी सज़ा मिलती है। जो दुनिया में सज़ाएँ मिलती हैं उसमें सबसे पहली ये कि उसका ज़िंदगी से उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है। यानी उसकी ज़िंदगी तो जितनी अल्लाह ने मुकर्रर की उतनी ही होती है, लेकिन जब मौत का पल आएगा तो उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी कितनी थी। मतलब उसको बहुत कम महसूस होगी और उसकी ज़िंदगी बस गुज़रती जा रही है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। नंबर 2, उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। उसकी कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। और नंबर 4, नेक इंसान, नेक अल्लाह के वली इंसान जो उसके लिए दुआ करें, उनकी दुआओं में भी इसका हिस्सा बाकी नहीं रहता। यानी अगर कोई नेक इंसान भी एक बेनमाजी के लिए दुआ करे तो वो भी रद्द चली जाती है। अल्लाहु अकबर।
اور پانچویں جو سزا ہے وہ یہ کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، اندازہ کیجئے کہ اس کی کوئی عبادت، یعنی وہ صدقہ دیتا ہے، وہ کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا اس کے علاوہ وہ سچ بولتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا بیان، اور آخر میں مختصر سی گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں آپ دوستوں کو یہ بیان اور یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔